وقت کی بہت قلت ہے ہمارے پاس، ہم مجبور ہیں، سب کو وقت دینا پڑتا ہے چونکہ سب دور سے تشریف لائے ہیں، اس لیے برا نہ مانیں چونکہ ہم مجبور ہیں۔ میں صفا بیت المال شاخ اننتپور کے صدر مولانا فضل الرحمان رشادی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی رپورٹ پیش کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین کرام، صفا بیت المال شاخ اننتپور پچھلے 4 سال سے مسلسل قومی، ملی و رفاہی خدمات مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بحمد اللہ انجام دیتا آ رہا ہے۔ ان سال 2012 جنوری کے آغاز پر سڑک، فٹ پاتھ، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، ہسپتال، کھلے آسمان کے نیچے ٹھٹرتی اور جان گسل سردی میں جو غریب، لاچار، بے سہارے، مجبور، مفلوق الحال سوتے لیٹے نظر آئے، ان سب کو بلا کسی تفریق مذہب و ملت بلانکٹس اڑائے گئے۔ وہ منظر بڑا ہی پرکیف، پرعجب و دیدنی کہ چند مسلمان جو شرعی لباس اور اسلامی وضاقتہ میں اور وہ بھی جماعتی شکل میں کسی مندر یا ریلوے اسٹیشن پر اکٹھے اپنے مختلف سواریوں سے اترتے ہیں تو دیکھنے والے پہلے تو سٹ پٹا جاتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں بیک وقت اتنے سارے مسلمان یہاں کیوں آئے ہیں؟ ما اراد ہؤلاء۔ آج کل تو میڈیا نے مسلمانوں کو اتنا کافی بدنام کر رکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں لمبی لمبی داڑھی والے مسلمان نظر آئیں تو خوف کے نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، انجانا خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، دزدیدہ نظروں سے ہم ہی دیکھتے ہیں کہ آخر ان کا ارادہ کیا ہے۔ جب ان کے سامنے فٹ پاتھ پر سوتے بے سہارا غریبوں کو بیڈ شیٹ اڑاتے دیکھتے ہیں تو آفرین و تحسین سے نوازتے ہیں اور کام کو خوب سراہتے ہیں۔ ہمارے شہر اننتپور کے ایک مقامی MLA نے تو یہاں تک کہا کسی جلسے میں کہ رات کو ٹھٹرتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سونے والے غریب جب صبح سویرے گرم گرم اور میٹھی نیند سے بیدار ہوں گے اور اپنے جسم پر نئے بلانکٹس دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ کسی دیوتا نے یا بھگوان نے ہماری غریبی پر رحم کھا کے یہ بیڈ شیٹ خود اڑایا ہے۔ صفا بیت المال کے روز قیام سے لے کر تاحال بلا ناغہ ہر سال بلانکٹ کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ اس مرتبہ دسمبر کے آغازی سے سردی زوروں پر تھی، لہذا ان سال دسمبر کے وسط ہی میں یہ کام انجام دے دیا گیا اور 200 سے زائد غریب افراد مستفید ہوئے۔ ان کے علاوہ مدارس کا بھی دورہ ہوتا ہے اور وہاں جو غریب طلبہ رہتے ہیں ان طلبہ میں بھی بلانکٹس کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ صفا میڈیکل کیمپ، صفا کے بنیادی اغراض اور مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غریب، مفلس اور نادار لوگوں تک پہنچ کر ان کا علاج و معالجہ کریں اور انہیں مفت دوائیں تقسیم کریں۔ الحمدللہ پچھلے 6 ماہ سے مسلسل ہر اتوار صبح 8 تا 11 صفا کے دفتر میں فری میڈیکل کیمپ منعقد ہوتا آیا ہے اور ہر کیمپ میں 80 تا 100 مریض استفادہ کرتے آئے ہیں۔ جب چند مجبوریوں کی وجہ سے صفا بیت المال آفس کو منتقل کرنا پڑا تو 1 ماہ سے یہ کیمپ شہر کے مختلف سلم علاقوں میں رکھا جاتا ہے اور دفتر کے مقابلے میں سلم ایریا میں یہ کام خوب چلتا ہے بلکہ دوڑتا ہے اور ہر کیمپ پر 200 سے زائد افراد معائنہ کرواتے ہیں اور دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی صفا بیت المال نے رمضان ریشن پیکج کا پروگرام بنایا۔ رمضان سے قبل غریب اور سلم بستیوں میں دورے کیے گئے، مقامی لوگوں کی رہبری میں غریب روزے داروں کی فہرست ترتیب دی گئی اور منظم انداز میں ان تک پہلے ٹوکن پہنچائے گئے۔ رمضان کی 2 تاریخ کو ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا جس میں عمائدین شہر کے علاوہ ضلع کلکٹر بھی موجود تھے اور سب نے کام کو قریب سے دیکھا اور خوب سراہا۔ اور صفا بیت المال کی یہ تقسیم کا پہلا مرحلہ تھا جس میں فی کس 1000 کا پیکج 600 غریب روزے داروں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے 2 دن بعد 500 روپے کے پیکج 300 افراد میں تقسیم کیے گئے۔ اس طرح صفا بیت المال نے کم و بیش 1000 گھرانے تک
رمضان ریشن پیکٹ پہنچا کر غریبوں کو سحری و افطار کے جھمیلوں سے آزاد کرایا اور ان کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانور کی قربانی کا نظم کیا گیا۔ تقریباً 20 گائے کے گوشت 500 غریبوں میں تقسیم کر کے عید قربان کی خوشیوں میں ان غریبوں کو بھی شریک کیا گیا۔ صفا بیت المال کی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیاں، جس طرح صفا بیت المال رفاہی خدمات میں ہماتن مصروف ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر تعلیمی و تبلیغی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہر سال عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کرنے کے علاوہ مختلف مواقع پر صدر محترم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی اور دوسرے مائع ناز علماء کرام کو مدعو کر کے جا بجا جلسے منعقد کروائے، کبھی علماء کرام میں خطابات تو کبھی عوام اور مستورات میں۔ اس کے علاوہ ماضی قریب میں صفا بیت المال اننت پور کا سب سے بڑا کارنامہ رابطہ مدارس اسلامیہ کا قیام ہے، جس میں ضلع اننت پور کے ہر تعلقات جات سے 2 علماء کو منتخب کر کے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے ذریعے مدارس میں باہمی ربط و ضبط، تعاون و تناصر کا جذبہ پیدا ہوا۔ مدارس میں طلباء کی تعداد اور معیار بلند رکھنے کے لیے مدارس کے تمام ذمہ داروں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا گیا۔ موضوع کی نزاکت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے سب نے اس کام کو پسند کیا اور اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ اس سلسلے کی پہلی نشست مدرسے سبیل المؤمنین اننت پور میں مرکزی صدر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ 100 سے زائد علماء نے شرکت کی۔ دوسری نشست درباورم کی مدینہ مسجد میں حضرت امیر شریعت کرناٹک مفتی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم کے صدارت میں ہوئی، جس میں آپ کا کلیدی اور پرمغز خطاب بھی ہوا۔ اس جلسے کی کامیابی کے لیے صفا بیت المال کے ساتھ دھرباورم کی مقامی تنظیم مجلس دعوت الخیر نے خوب محنت کی اور جلسے میں شریک مہمانوں کی خاطر تواضع کی۔ اسی دن بعد نماز مغرب جلسے عام ہوا، جس میں مرکزی صدر صفا بیت المال حضرت مولانا غیاث احمد رشادی نے خدمت خلق اور مدارس کی اہمیت و ضرورت پر بصیرت افروز خطاب کیا۔ رابطے کی تیسری نشست مدرسے عربیہ روح الاسلام باغے پلی میں ہوئی اور جس کی صدارت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی نے کی، اور اس جلسے میں کرناٹک کے ریاستی صدر مولانا عبدالحفیظ بھی موجود تھے اور 100 سے زائد علماء کرام نے شرکت کی اور کلیدی خطاب امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہم کا رہا۔ ان سب کے علاوہ صفا بیت المال اننت پور نے مختلف مواقع پر مختلف خدمات انجام دیے، اور ان میں یہ کام جو ہے صفا شریعت ہیلپ لائن کا بھی ہے۔ الحمدللہ تقریباً 1.5 ماہ سے صفا بیت المال کے زیر نگرانی مختلف مساجد میں بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر درس قرآن اور فقہی مسائل کی تعلیم کا پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔ روزانہ ایک مسجد میں کسی نماز کے بعد 15-20 منٹ تفسیر قرآن ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں کے شبہات اور ان کی دینی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ فی الحال شہر کی 5 مساجد میں یہ کام چل رہا ہے اور مزید مساجد میں اس کی مانگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کام کو وسیع پیمانے پر جاری رکھنے کا منصوب ہے۔ اور چونکہ ہمارے دوسرے بھی عزائم ہیں، لہذا میں ہمارے صفا بیت المال کے مرکزی صدر سے معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ صفا بیت المال فی الحال عام الحزن کے دور سے گزر رہا ہے، اور صفا کا یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ بظاہر خدمات کو دیکھ کر دل سے دعائیں تو نکلتی ہیں اور خوشی کی مسرت کی لہر تو دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے پیچھے کتنا درد غم اور کتنا الم جھیلنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ آپ خدمت کرنے والوں کو بھی ہوگا۔ میں آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض کروں، تقریباً شہر اننت پور میں 26 سال سے میں امامت کے فرائض انجام دیتا رہا، اور میری زیر نگرانی ایک مدرسہ بھی چل رہا تھا جس میں 60 بچے زیر تعلیم تھے۔ صفا بیت المال کی مقبولیت بعضوں کو راس نہیں آئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے مجھے 2 راہ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ یا تو صفا بیت المال کا کام کرو یا تو مدرسے اور مسجد کا کام کرو، اور مجھے اتنا بدنام کیا گیا کہ صفا بیت المال کے پیچھے لگ کر انہوں نے مدارس اور مساجد کے کام کو چھوڑ دیا۔ صرف یہ ان لوگوں کے بہانے تھے اور مجھے کسی طرح صفا بیت المال کا کام کرنے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے صفا بیت المال کے لیے دونوں خدمات سے سبک دوش ہونا پڑا۔ فی الحال میں صفا بیت المال کے لیے پوری طرح دستیاب ہوں، اور صدر محترم
جن کے خدمات اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر لے رہے ہیں اور الحمدللہ وہ مستجاب الدعوات بھی ہیں. میں ان سے دعا کروں گا کہ اللہ میری صحیح رہبری فرمائے، رہنمائی فرمائے، اور میں نے جو کام کیا ہے وہ کہاں تک سچ ہے یہ وقت ہی بتائے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو بہتر انداز میں لے. اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، ان کی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر بہت سارے افراد پیچھے ہٹ گئے، جن پہ تکیہ تھا وہی ہوائیں دینے لگے. اب ایک آخری گزارش، حضرت جو مومنٹو پیش کرنے والے ہیں اس میں میرے ایک سرگرم دوست ہے جن کا ہر موقع پر تعاون رہا ہے، ہمارے صفا کے ایک ذمہ دار جناب غوث پیر صاحب پوسٹ ماسٹر ہے اور الحمدللہ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم حضرت مومنٹو میرے ہاتھ میں دینے کی بجائے ہمارے سرگرم صفا بیت المال کے کارکن جناب غوث پیر صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور صدر محترم کے ہاتھ سے مومنٹو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کچھ بولوں گا آپ کے بارے آنے تک. بہت بڑی قربانیاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اننت پور میں ایک مثالی شاخ انشاءاللہ کام کرے گی. میں نے اس وقت میں ایک جملہ مولانا سے کہا تھا، آگے جانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائیے. تصادم ہمارا شیوا نہیں ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اللہ آپ کو بہت آگے لے جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت مبارک.